نال بچوں کی امیدوں بابا نے پھیر گیا آتش نال بچوں کی امیدوں بابا نے پھیر
چھٹتے ہیں آؤ اے یارو ہنسے رانے ستم چھٹتے ہیں آتے تو دیکھ چکے جاتے بھی کو دیکھو در زندہ پتما در زندہ پتما شیخو کھڑے ہو دیکھو حکم ہے قیدیوں کو اذن رہائی کا دو اور جو بیووں کا لوٹا ہے ہزار سالہ بیڑیاں پاؤں سے بیمار کے بھی کٹوا دو اور انہیں راہ لائے جانے سفر دلوا دو جاں بجاں جب کے رہائی کی خبر جا پہنچے در زندہ باہر خلق خدا پہنچے در زندہ پدورات تا کھڑی تھی خلق خدا لوگ چوکی کے اٹھے قبل کھلا زندہ اور نقیبوں نے چلا کے اسیروں سے کہا ارے اٹھو کیا بیٹھے ہو حاکم نے کیا تم کو رہا جلد دربار میں حاضر ہو نکل کر بیٹھو حاکم شام کو مجرا کرو چل کر بیٹھو یک بیک یہ جو صدا کان میں سب کے پہنچے بچے گودی میں لیے خاک سے اٹھے خوف سے چھا گئی معصوموں کے منہ پر زردے سہم کر کہنے لگے ہم کو چھپاؤ جلدی فوج قاتل کے ستم گار نظر آتے ہیں خوف کے مارے جگر
بچوں کے ظلم کے آیا ہے آفتاب، دیکھو یہ نیل تمام جو کہ نشان ہے آفتاب، ہم ابھی بھولے نہیں زور و ستم ظالموں کے، یاد ہے چھینے تھے کس طرح کڑے ہاتھوں کے، اب تلک دکھتے ہیں واللہ ہمارے پہنچے، وہ ہنسلیاں کھینچی تھی ایسے کہ گلے چھل گئے، اور چھینے آہستہ انہوں نے نہ ہمارے بلدے، افغان زخمی ہوئے، افغان زخمی ہوئے، اس طرح اتارے بوندے، ہم جو روتے تھے تو غصے سے یہ دھمکاتے، اور کھینچ کر خوب بھرے خنجر ہمیں دکھلاتے، ارے آپ تو پیتے تھے پانی ہمیں ترساتے تھے، اور دھوپ میں ہم کو یہ بے درد لیے جاتے، اب یہ کیوں آئے ہیں پوچھے کوئی بے پیروں سے، اور ہاتھ کیا باندھیں گے ہم بچوں کے زنجیروں سے، اور اب اندھیروں کو نہ یہ دیکھ کے گھبرائیں گے، اور سنگریزوں پائے آرام سے سو جائیں گے، اور خوف سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے نہ چلائیں گے، اور اب نہ تڑپیں گے اگر کیسے ہی رک پائیں گے، ابو کے بچے ہیں مگر صابروں کے صابر ہیں، عطا خدا ظلم
بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد النبيين وخاتم المرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في فرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم وأحسنتم فلها وإن أسأتم فلها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ محترم اس سلسلے میں شاید غزل میں متواتر بیان جاری ساری ہے. اسی غزل میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا کہ اگر تم نیکی کرتے ہو اچھائی کرتے ہو خیر کرتے ہو بھلائی کرتے ہو تو یہ بھلائی تمہارے اپنے لیے ہے لانفسکم تمہاری اپنی ذات کے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم برائی کرتے ہو تو یہ برائی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے یہ بھی اسی کے لیے ہے جو کر رہا ہے. عزیزان محترم اس دنیا میں اس عالم ہست و بود میں پروردگار نے ہمیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد تمام تر صلاحیتیں بخشی. ذرا ہم محسوس تو کریں کہ اس دینے والے نے اس فیاض نے اس سخی نے اس عطا کرنے والے نے اس مالک نے اس خالق نے ہمیں کن کن چیزوں سے سرفراز کیا اور نوازا. جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی ہمیں سب کچھ عطا کیا اور عطا کرنے کے بعد اس کا مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ مخلوق ہماری یہ مصنوع ہماری یہ صنعت محفوظ رہے تادیر اس کائنات میں اس زمانے میں رہے اور اسے تمام تر دنیاوی آفات اور بلائیں نہ گھیر لیں. اس لیے اس نے قانون تشکیل دیا ایک ضابطۂ حیات ہمارے لیے بنایا جس ضابطۂ حیات کو دین کہا جاتا ہے شریعت کہا جاتا ہے اسلام کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک محکم اور مستحکم کتاب اس نے ہمارے لیے یعنی مختلف انبیاء ہم سے پہلے آئے اور وہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی شریعتیں لائے لیکن ہمارے لیے جو شریعت رکھی وہ اتنی مستحکم شریعت کہ قیامت تک اب کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک یہی کتاب جو قرآن ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی بھی ہے وافی بھی ہے. اور عزیزان محترم بس یہ لحاظ پروردگار نے رکھا چونکہ یہ میری مخلوق میں اس کی استعداد اور شعور و سمجھ و عقل سے واقف ہوں یہ تنہا کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتی لہٰذا اس نے کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کتاب بھی رکھے تاکہ کسی مسئلے میں بھی کسی مرحلے میں بھی اسے اشتباہ اور شک نہ ہونے پائے یہ شبہات کے گہرے میں نہ چلا جائے
لہٰذا یہ اپنے اپنے شبہات کو دور کرنے کے لیے معلم کتاب سے رجوع کریں. کتنا کریم پروردگار ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے، جب تک حیات باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، تب تک کتاب کے ساتھ معلم کتاب کا سلسلہ جاری و ساری ہے. فرق یہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ سلسلہ آگے 12ویں پارٹ ٹھہرا، 12ویں پارٹ آگے ٹھہر گیا. اب 12ویں کے آگے گنجائش نہیں ہے کہ 13واں آئے یا 14واں بعد میں کوئی نبی یا ہادی معلم کتاب کی صورت میں آئے. لہذا اس نے 12ویں کے لیے یہ اہتمام رکھا کہ اب اسی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے اور اسی کی طرف رجوع کر کے تم اپنی آخرت بنا سکتے ہو. اور عزیزان محترم، یہ طے بات ہے، آخرت بغیر دنیا کے نہیں بنتی. بغیر دنیا کے آخرت بننے کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. شریعت محمدی میں دنیا چھوڑ کے آخرت بنانے کا کوئی کنسپٹ اور کوئی پہلو نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے آخرت بنا لیں. بلکہ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے دنیا کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داروں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کر دینا کہ نہ ہمارا عمل اپنا ہے، نہ ہماری زبان اپنی ہے، بلکہ ہم کلام بھی کسی دوسرے کی رضا کی خاطر کرتے ہیں اور کام بھی کسی دوسرے کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. اور وہ جس کی رضا کے تلاشی ہے وہ کوئی معمولی نہیں، وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلام بھی اسی کی رضا کے لیے ہو اور ہمارا عمل بھی اس کی رضا کے لیے ہو. اب وہ جس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اتنا قادر مختار ہے کہ اسے صرف اور صرف اپنے سجدے اور رکوع پسند نہیں ہے، بلکہ اگر اسے پسند ہوگا تو ہم اپنے سجدوں کو اس کے لیے حوالے کریں گے، اور اسے پسند ہوگا کہ ہم آرام سے بستر پر سو جائیں تو ہم اپنا سونا اس کے حوالے کریں گے. تاریخ اس کو اس طرح واضح کرتی ہے کہ علی کی ہر رات 1000 کم سے کم 2000 رکعت نمازوں سے گزرتی تھی. 1000 تکبیریں ہر رات میں خانہ علی سے بلند ہوتی تھی، تو کم سے کم 2000 رکعت نمازیں علی پڑھتے تھے. یعنی میدان عبادت میں علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر میدان مسلح عبادت پا جائے تو کم سے کم 2000 رکعتیں نماز پڑھے، اور منزل اطاعت پا جائے تو آرام سے چادر اوڑھ کے آرام سے سو جائے. کہ یہ بھی اللہ کی خاطر ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر. میرے معبود اس کے بدلے کیا دے گا؟ اس کے بدلے کیا دے گا؟ کہ یہ ہے عبادت جو میرے لیے ہے. سنو، کانسیپٹ صرف یہ نہ رہ جائے کہ سجدے ہی عبادت ہے. کہ یہ سوئے جاگے گا تو میری عبادت کرے گا، میرا بندہ کہلائے گا. لیکن اگر مرضی کے لیے سوئے گا یہ رضا کا مالک میری بنے گا. صلوات پڑھیں بر محمد. مرضی کا مالک میری بنے گا. میرے معبود وہ رات اختیار کر لے مرضی دینے کے لیے کہ جس میں علی جاگ رہے ہوں. یہ سونے والی رات کیوں اختیار کی؟ رضا، تیری رضا ایک بڑا مرحلہ ہے. تیری مرضی ایک بڑی دولت ہے. یہ تو اپنی مرضی کا مالک علی کو بنا رہا ہے، تو یہ ایسی رات کیوں اختیار کر رہا ہے جس میں علی سو رہے ہیں؟ ایسی رات اختیار کر کے جس میں علی جاگ رہے ہوں. کہ نہیں، یہی تو بتانا ہے کہ زمانہ پہچان لے کہ سجدے اور رکوع اور تسبیحات کا نام عبادت نہیں ہے، تلاش رضائے رب کا نام عبادت ہے. تلاش رضائے رب کا نام عبادت ہے. اور جب تلاش رضائے رب ہوگی
تو عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، جزا بے پناہ ہوگی۔ یہاں کوانٹٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کوالٹی چاہیے۔ کیا اس معبود کے سجدے کرنے سے اس کی مملکت میں اضافہ ہے؟ کیا ہمارے رکوع اس کی مملکت میں اضافہ کریں گے؟ یا ہماری تسبیح اس کی الوہیت میں اضافہ کریں گے؟ ہماری تحلیل، ہمارے سجدے، ہماری تمجید، ہماری تمہید کیا اس کی الوہیت میں اضافہ کے سبب ہیں؟ کہ نہیں، ہم کریں گے تو یہ ہماری سعادت کی نشانی ہے۔ اس کے اضافے الوہیت و خالقیت و رازقیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا اضافہ ہوگا جبکہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں، ہمارے بدن سست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تمام مخلوقات ایسی ہیں، نہ کسی کی زبان تھکتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے، نہ جمائی آتی ہے، نہ وہ انگڑائی لیتے ہیں۔ خود مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، دونوں دلیلیں سن لیجئے۔ قرآن میں خود اللہ مقام فخر میں ارشاد فرما رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ اور عزیزوں، سمجھ میں بھی نہ آتا ہمارے کہ یہ پتھر سجدہ کرتا ہے، یہ پتھر تسبیح کرتا ہے، یہ پرندے تسبیح کرتے ہیں، یہ جانور تسبیح کرتے ہیں، یہ درخت تسبیح کرتے ہیں۔ اگر زندگانی یہ پیغمبر میں یہ تمام تر ثبوت بن کے نہ آ جاتے، زمانے کی آنکھوں نے دیکھا کہ دستے رسالت پا کے کنکریاں کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ کنکریوں نے کلمہ رسالت کے ہاتھ پا کے پڑھا، ایک کنکر تم کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ عجب نہیں، کنکر آواز دیں کہ تاکہ اس انسانیت اور بشریت میں شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے مقصد تخلیق سے ایک لمحے کے لیے بھی پھرے نہیں ہیں۔ ہم بے شعور ہو کے اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کر رہے ہیں، تم باشعور ہو کے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑے ہوئے ہو۔ اور عزیزان محترم، مشرکین کا گروہ جب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، کا کوئی شک؟ اچھا تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تمہیں تب مانے اللہ کا رسول کہ جب یہ سامنے والا درخت آ کے تمہیں سلام کرے، وہاں پر رہ کے نہیں، آ کے سلام کرے۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، میں تو یہ کر دوں گا لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی اور چلنا شروع کیا۔ اب جو دیکھا انہوں نے کہ درخت چل کے آ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، آدھا درخت اپنی جگہ لوٹ جائے اور آدھا درخت آپ کی طرف آ جائے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، آدھا درخت واپس چلا گیا اپنی جگہ اور آدھا درخت پیغمبر کی خدمت میں آ کے سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، اے رسول اللہ آپ پر سلام۔ عزیزوں، یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہیں ہے۔ یہ درخت آدھا واپس گیا، آدھا پیغمبر کی خدمت میں آیا، مکمل آیا، پھر آدھا گیا آدھا۔ یہ درخت تجھے کیا ہو گیا؟ یہ شکلیں بدلنا کیسی؟ کیا یہ شکلیں نہیں بدل رہے ہیں، یہ ہم اللہ اور رسول کے حکم اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم بے شعور ضرور خلق کیے گئے ہیں، لیکن اتنا شعور ہے کہ ہم اطاعت الہ کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں اور اطاعت نبی کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ بس ایک جملہ فضیلت کا سن لیجئے، اب یہ آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ کسے بہتر جانے، اسے کہ جو نبی کی آواز پا جائے یا اسے کہ جسے نبی بلاتے رہے اور وہ وہاں دوڑتا چلا جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد، محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، محسوس کریں یہ کون ہے؟ ایک درخت ہے
بعد کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا شک ہے؟ شک ہم تو یقین تب کریں گے کہ جب یہ بکری آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، بکری نے کلمہ توحید و رسالت جاری کیا۔ عزیزان محترم متوجہ ہوں کہ پیغمبر کا اشارہ پا کے بکری گویا ہوئی، اور اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا کلمہ اللہ اور رسالت کی اطاعت کرتے ہوئے اعلان وحدانیت پروردگار بھی کیا اور اعلان رسالت محمد مصطفیٰ بھی کیا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہی ہے؟ بکری جانور ہے، اطاعت کیا لازم ہے، واجب ہے؟ کہ نہیں، یہی تو شعور ہونا چاہیے کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کی اطاعت تمام مخلوقات پر لازم اور واجب ہے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی اطاعت تمام مخلوقات پر لازم اور واجب ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بے شعور ان کی اطاعت میں مصروف ہیں، ہماتن بگوش، باشعور ان کی نافرمانی پا آمادہ و تیار ہیں۔ بے شعور ان کی اطاعت پا آمادہ ہیں۔ اور سنیے، ایک یہودی پیغمبر کی بس میں آیا، مسجد میں آ گیا، آنے کے بعد کہتا ہے تم جادوگر ہو، تم اپنی کلام سے لوگوں کو مسحور کر لیتے ہو، تمہارے سحر کا اثر سب کو بہت جلدی ہو جاتا ہے، تم اپنی طرف سب کو مائل کر لیتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے جادوگر ہو، تم نہیں ہو اللہ کے رسول، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بزم میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر بیچ میں تھے، یہودی مسجد کے دروازے سے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، پیغمبر اشارہ کرتے اور لوگ ٹوٹ پڑتے، لیکن نہیں، پیغمبر خاموش۔ جب پیغمبر کا خاموش، مسجد میں سناٹا، یہ لایا تھا اپنے ساتھ، اس لیے آیا تھا، اس لیے، اور اپنے ساتھ ایک دلیل لے کے آیا تھا کہ آج دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے مطمئن کرتے ہیں، اور شاید یہی بات ان کی جھٹلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ چھپائے ہوئے آستین میں ایک جانور کھڑا ہوا مسجد کے دروازے، تم جادوگر ہو، لوگ تمہاری باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، تم جھوٹے ہو، کاذب ہو، نعوذ باللہ۔ پیغمبر خاموش ہے، مسکرا رہے ہیں۔ جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی، پیغمبر نے آواز دی، تم چاہتا کیا ہے؟ کہ میں تمہاری رسالت کی دلیل چاہتا ہوں۔ کہ کیا دلیل چاہتا ہے؟ پیغمبر نے آواز دی، کیا جو تیری آستین میں گو لے کے آیا ہے، سوسمار لے کے آیا ہے، فارسی میں سوسمار کہتے ہیں، ہماری اپنی زبان میں اسے گو کہتے ہیں، کہ جو تو اپنی آستین میں گو لایا ہے، اگر یہ میری نبوت کی گواہی دے، سمجھ یہ رہا تھا کہ میری آستین میں جو ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی کہا، آنکھیں کھلی رہ گئی، منہ فاق ہے کہ یہ تو اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اب جو اس پیغمبر کی بات سنی، گو نے اپنا زور لگایا، آستین سے نیچے آئی، اور نیچے آنے کے بعد کہتی ہے، شخصون، بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اس کے نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم، بے شمار دلیلیں اس طرح کی کہ تمام مخلوقات ان کی مطیع اور منقاد ہیں، بے شعور ہوتے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح اور اطاعت میں مصروف ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ان بے شعوروں کا اطاعت کرنا ہی ہماری بقا کی دلیل بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، شاید جملہ ذہن نشین ہو جائے، یہ ان بے شعوروں کی اطاعت کے نتیجے ہی میں ہم باقی ہیں، ہم سالم ہیں۔
اگر یہ بے شعور معصیت اور سرکشی پر آمادہ ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے، ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ یہ زمین بے شعور ہے، اگر اطاعت پروردگار قائم نہ رہ کے یہ معصیت پروردگار کرنے لگے اور بغاوت پر آمادہ ہو تو کیا کرے گی؟ دو ہی کیفیتیں ہیں نا، یا تو ہلنے لگے گی یا اپنا منہ پھیلا دے گی۔ کہ ہلنے کی صورت میں بھی بشریت کے لیے ہلاکت اور اپنا منہ پھیلا دے گی تب بھی ہلاکت۔ آسمان بغاوت پہ آ جائے تو بشریت کا حال کیا ہوگا؟ ارے سب کچھ چھوڑیے، سورج اپنے اعتدال سے زیادہ اگر گرمی چند لمحوں کے لیے بھی بکھیر دے تو بشریت پریشان ہو کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے شکوہ کرنے لگتی ہے کہ کس قدر گرمی ہے۔ اور اگر یہی شدت اور پکڑ لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کا نتیجہ ہے کہ ہم اطمینان کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اگر یہ بغاوت پا اتارو ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ یہ بے شعور اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں ہمیں سکون بھی عطا کیے ہوئے ہیں، ہمیں اطمینان بھی عطا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم باشعور ہو کے اللہ کے مطیع اور منقاد بن جائے تو اللہ ہم پر کتنا انعام نازل کرے۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہ ہمیں کتنے انعامات سے سرفراز کرے۔ اور یقیناً میں نے عرض کیا، نیکی اور برائی کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ ان احسنتم لانفسکم، تم نیکی کرو گے تو نیکی تمہارے اپنے لیے، برائی کرو گے تو برائی اپنے لیے۔ لیکن اس کریم نے طاقت اور قوت و صلاحیت دینے کے بعد نیکی کرنے کا حکم دیا تو اس نیکی کا اجر بھی رکھا کہ دیکھو نیکی کرو گے، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تم میں کا کوئی ایک نیکی کرے گا ہم بدلہ 10 گنا دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کرے گا وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم میں کا کوئی برائی کرے گا مثلها، اس کا مثل دیں گے، برابر دیں گے۔ یعنی یہ کرم پروردگار ہے کہ ہم نیکی کریں تو بدلہ ہمیں 10 گنا ملے، برائی کریں تو برائی کا بدلہ جیسا۔ اب عزیزان محترم، یہ بات اپنی اپنی سمجھ کی ہے، یہ اپنے اپنے شعور کی ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا انزال اور اپنی نعمتوں کا نزول ہمارے شکر کے اوپر موقوف رکھا ہے کہ ہم جتنا شکر کرتے رہیں گے وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکرانے نعمت کرتے رہو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ اور بڑھانے کا انداز کیا رکھا اس نے؟ کہ بڑھانے کا انداز اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح ایک سمجھدار کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو من کل حبۃ عشر سنبلۃ، کہ جب ایک کسان ایک دانہ زمین کے حوالے کرتا ہے تو ہر دانے سے سب و سنبلۃ 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ وَمِن كُلِّ سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں ہم نے 100 دانے رکھے ہیں۔ بس یہی نیکی کا اعتبار ہے، تم ایک نیکی کرو گے تو ہم مقام جزا میں 10 گنا دیں گے، اور 10 گنا سے آگے 70 100 گنا دیں گے۔ ساتھ اور اس پر بھی اکتفا نہیں ہے، واللہ یضاعف من یشاء، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس میں جسے چاہتا ہے اسے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ بس عزیزوں اندازہ لگائیں کہ مقام عطا میں وہ عمل کی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی اور تعداد نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمل اگر مرغوب نظر ہوتا ہے تو ایک تلوار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے، ایک تلوار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے، اور 3 دن کی روٹیاں نزول حلطہ کے مساوی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔
مگر شرط یہ ہے، شرط پڑھیے سورہ حل عطا، مزہ آئے گا، کیف آئے گا، کیفیت آئے گی۔ سورہ حل عطا بتائے گا آپ کو کہ عمل عند اللہ مقبول کون سا ہے، کون سا مقبول عمل ہے۔ خود قرآن اہل بیت علیہ السلام کی زبان کی عکاسی ان لفظوں میں کر رہا ہے کہ دینے والوں نے روٹیاں دیں اور روٹیاں دینے کے بعد عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ روٹیاں ہم نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم ہمیں کچھ بدلہ دو یا شکریہ بھی ادا کرو، لا جزام ولا شکورا، ہم اس کے بدلے نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم نے شکریہ کے لیے نہیں، یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے مقام فخر میں ان کی زبان کی عکاسی کرتے ہوئے اپنی سند بھی لگائی، آواز دی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ ان کا عمل اپنا ہی عمل نہیں تھا۔ سنو، ہم ان کے دلوں کی گہرائیوں سے بھی واقف ہیں۔ یہ کھانا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی، مسکین کو بھی، اسیر کو بھی۔ بس ہمارا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ ثابت کرنا لازمی ہے کہ ہم عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ خوشنودی رب کے لیے کر رہے ہیں۔ جب خوشنودی رب کے لیے ہو تو ادھر سے خود سند ملے گی کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، یہ جزا اور بدلے کے لیے نہیں، یہ کسی سے نہ بدلہ چاہتے نہ یہ جزا چاہتے ہیں۔ اور عزیزوں، حد ہے، جھوٹے سے جھوٹا مورخ یہ نہ لکھ سکا کہ انہوں نے کسی کے سامنے سوال کیا، بلکہ عزیزوں یہی لکھا گیا کہ انہی کے دروازوں پر سائل آتے رہے، اور یہ بھی طے ہے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ گیا، کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہ گیا، چاہے مانگنے والا اولاد کا مانگنے والا ہو، مانگنے والا چاہے مال کا مانگنے والا ہو، مانگنے والا چاہے لباس کا مانگنے والا ہو۔ اور عزیزوں، مانگنے والوں میں بھی انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کوئی اپنا ہے یا غیر ہے۔ اگر دشمن بھی سوالی بن کے آیا تو انہوں نے نہ اس کے چہرے کو دیکھا نہ اس کی حیثیت کو دیکھا بلکہ اس کے سوال کو پورا کیا۔ کیوں؟ کہ یہ سوالی ہے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اسے سائل بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہم تمہیں 10 گنا بدلا دیں گے۔ اور یہ بھی عزیزوں، قرآن کی آیات تشنع تعبیر رہ جاتی اگر اہل بیت علیہ السلام کا کریکٹر اور کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ تشنع تعبیر کہاں سے کون ثابت کرے کہ اللہ 10 گنا بدلہ دیتا ہے؟ جتنے افراد بیٹھے ہیں یا پوری دنیا کائنات میں کھنگال ڈالیے، کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ ہم نے 1 سیب دیا اللہ نے ہمیں 10 دیے، ہم نے 1 کلو ناج دیا اللہ نے ہمیں 10 کلو ناج دیا، ملے گا کوئی؟ عزیزوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن عزیزوں کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ہے کسی میں ہمت کے انکار کرے کہ اللہ نہیں دیتا؟ کہ نہیں، یہ بھی بات صحیح ہے، دیتا تو وہی ہے۔ تو 1 کلو کا 10 کلو دیا، 1 کے 10 دیے، کہ نہیں، ظاہراً تو نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ دیتا ہے۔ ہاں، دیتا ضرور ہے، ہاں توجہ فرمائیں، دیتا ضرور ہے۔ پھر کیا؟ کہ کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کے، کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کے اپنے حکم اور اپنے وعدے کی تکمیل ضرور کرتا ہے، اپنے وعدے کی تکمیل ضرور کرتا ہے کسی کو ذریعہ بنا کے۔ عزیزوں، وعدے کی تکمیل تو ذریعے کے ذریعے ہو، جب معاملہ یہاں آنے کا ہو تو ذریعہ ایکسپٹ ہے، جب معاملہ وہاں جانے کا ہو کہ
وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. صلی اللہ محمد آل محمد. ہے نہیں عزیزان محترم، اگر اہل بیت علیہ السلام کا کردار نہ ہو تو نہیں سمجھ میں آتا. تشریح تعبیر تھی آیتیں، دونوں چیزیں کہ قرآن کو سمجھنے والے اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے والے اور ہیں، اور محلے میں قرآن کی مرضی سے قرآن سمجھنے والے اور ہیں. کہ اپنی مرضی سے قرآن سمجھا جائے گا تو بہل جاؤ گے. محلے میں قرآن کی مرضی سے اگر قرآن سمجھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. کا نتیجہ سامنے ہے اس بھری پوری دنیا میں کہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمان، جب مسلمان سب ہیں، سب کی زبان پر کلمہ توحید، سب کی زبان پر کلمہ رسالت، تو سب کو جنتی ہونا چاہیے. یا نہیں اپنی زندگی میں پیغمبر یہ طے کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی، 72 جہنمی. یعنی اس کا مطلب اسلام کے ماننے والوں میں اکثریت ہے جہنمی، بہت کم لوگ ہیں جنتی. میرے معبود قرآن تو سب کے پاس ہے، سب یاد کر رہے ہیں، حافظوں کی تعداد بہت زیادہ، قاریان قرآن کی تعداد بہت زیادہ، مسجدیں آباد ہیں، سنسان نہیں ہیں. میرے معبود یہ کیا ہو رہا ہے کہ اکثریت جہنم میں جائے گا؟ یہی تو بتانا ہے کہ قرآن پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. اور قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تاریخ گواہ ہے. ایک راستے سے ایک شخص جا رہا ہے، رکا ایک دکان پر، اور رکنے کے بعد پھل کی قیمت معلوم کی. مثلاً سیب، کیا بھاؤ؟ مالک کی نظر بچی، سیب کو جیب میں ڈال لیا، آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک سائل مانگ رہا تھا، اس نے وہی سیب جا کے فقیر کو دے دیا. آگے دوسری دکان پر، کھجور کی دکان پر پہنچا، معلوم کیا ریٹ کیا ہے، نظر بچی، ایک مٹھی جیب میں ڈالی. جیب میں ڈالنے کے بعد آگے سائل ملا، خیرات کر دی. معصوم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آواز دی پکڑو، چور ہے. سامنے آیا، آنے کے بعد مولا نے سوال کیا کیا کر رہا ہے؟ چور کی سزا تجھے معلوم؟ مسکرایا، ہنسنے کے بعد کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا قرآن کی کون سی آیت جو ہمارے آنگن کے علاوہ نازل ہوئی؟ قرآن کا کون سی آیت جو ہم سے دور ہے یا ہم سے علیحدہ ہے؟ کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایک نیکی کرو گے ہم بدلہ 10 گنا دیں گے، ایک برائی کرو گے بدلہ برابر دیں گے. میں نے ایک برائی کی، بدلہ ایک برابر. میں نے خیرات کیا، نیکی کی، بدلہ 10 گنا. اگر ایک برائی کا نکال دیجئے تب بھی 9 میرے حصے میں باقی ہے، تب بھی 9 میرے حصے میں باقی ہے. ذرا محسوس کریں کہ آیات قرآنی پڑھ کے، کہ اگر آیات قرآنی پڑھ کے ہی تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ہدایت کے بدلے چور کہلاؤ گے. نہ جزا دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں. نہیں، خیرات کرنے سے پہلے یہ شرط بھی تو ہو کہ مال اپنا ہو یا مالک راضی ہو. مال اپنا ہو یا مالک راضی ہو. کہ جب خیرات کے سلسلے میں، خیر کے سلسلے میں یہ شرط ہے یا تو مالک راضی ہو یا خود مالک ہو، یہ شرط ہے. تو آپ ذرا اسلام سے پوچھیں اسلام ملکیت کس کی ہے؟ کہ اسلام ملکیت ہے محمد اور آل محمد کی. کہ عمل اسی وقت صحیح ہوگا یا تو مال کی اجرت ادا کی ہو یا مالک کو راضی کیا ہو، یا
مالک کو راضی کیا ہو. کیا اجرت اسلام کیا ہے؟ پیغمبر نے آواز دی قل لا اسألکم، میں اس کی اجرت تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس جزا اسی وقت مل سکتی ہے جب مالک راضی ہو، یا خود اجرت ادا کی ہو، خود مالک ہو. عزیزان محترم، یہ ہے قرآن نہ سمجھنے کی بنیاد پر. عمل تو کیا ہے لیکن نہ سمجھ ہونے کے بنیاد پر جزا سے محروم ہے. اور عزیزوں دوسری چیز، نیکی کریں گے کتنے واقعات اس طرح کے ہو سکتے ہیں. مولانا متقیان گھر میں تشریف فرما ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھا شہزادی کا چہرہ متغیر ہے. آواز دی بنت رسول، یہ چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ تب ابو الحسن کچھ شوق محسوس ہو رہا ہے. آج تک کچھ مانگا تو نہیں. عزیزان محترم، ان کے ہر حکمت میں، ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے، ہماری عقل کو، ہمارے شعور و وجدان کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ انہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس منزل میں اگر تم بھی آ جاؤ تو یہ جزائیں تمہارے لیے بھی ہیں. ابو الحسن آج تک کچھ مانگا تو نہیں. آج کون کہہ رہا ہے؟ ایک زوجہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، ایک بیوی اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ آج تک میں نے کچھ مانگا تو نہیں. شہزادی یہ جملہ کیوں کہا؟ تاکہ قیامت تک آنے والی ہماری کنیزوں کو یہ سند مل جائے کہ آرزوؤں کے انبار لگانے کا نام زوجہ نہیں ہے. آرزو اور اپنے خواہشات کو دبا کے اپنے شوہر کا مطیع ہو جانے کا نام زوجیت ہے. مانگا تو نہیں. جی چاہتا ہے کہ تم کچھ مانگو اور میں تمہاری آرزو پوری کروں. آج مانگنے کو جی چاہتا ہے کیا؟ ایک انار لا دیجیے. مالک جنت فاطمہ، خاتون جنت فاطمہ، سوال ہے تو کس چیز کا؟ ایک انار کا. آج جس کی کنیز اتنی با اختیار ہو کہ نبوت کے لیے دسترخوان منگا لے، شہزادی کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک انار چاہیے. مولانا متقیان گھر سے نکلے، ذرا محسوس کرے علی بھی کون ہے؟ مالک کوثر، قسیم نارو جنا. علی اشارہ کرتے اناروں کی قطار جنت سے آ جاتی، ٹوکریوں سے ٹوکریاں آتی، سلسلہ ٹوٹتا نہیں. تو آ تو سکتی تھی لیکن ہمارے چاہنے والوں کو سند تو ملے کہ یاد رکھو میدان عمل میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنا، دوسروں کی عطا پر امید نہ لگا کے بیٹھنا. دوسروں کی عطا پا کہ فلاں دے دے گا، فلاں سے مل جائے گا، کہ فلاں کی عطا پر بھروسہ نہ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت پیدا کرنا اور منزل امر میں اپنے تحریک پیدا کر کے اپنے بازوؤں سے اپنے لیے طلب چاہت خود اختیار کرنا. مولا یہودی کے باغ میں پہنچے، سچائی کی کام کیا، نتیجے میں انار ملا، انار لے کے آئے. راستے میں کون؟ مقداد، جس پیر کانپ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. مقداد کیا ہوا؟ مولا 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کمزوری بہت بڑھ گئی، کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر آدھا انار مل جاتا تو بہت اچھا تھا. ہے ہمت کسی میں کوئی یہ کہے کہ علی نے سوچا ہوگا فاطمہ کیا کہیں گی؟ نہیں عزیزان محترم، جہاں مزاج سے مزاج ملتے ہو، سیرت سے سیرت ملتی ہو، کیفیت سے کیفیت ملتی ہو، وہاں یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہلی منزل پر جب علی سے سوال کیا پیغمبر نے، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی طاعت رب میں اپنا سہیم و شریک پایا. اطاعت الہی میں اپنا
جیسا پایا جیسے میں مطیع رب ہوں ویسی فاطمہ بھی مطیع رب ہے. تو جہاں پہلی منزل میں علی فیصلہ سنا چکی ہوں وہاں پسو پیش ہوگا نہیں. مولا نے انار کے 2 حصے کیے, آدھا مقداد کو دیا, مقداد نے آدھا کھایا اور کھانے کے بعد کہا مولا آدھا اور مل جاتا. مولا نے وہ بھی حوالے کر دیا. اب کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اپنے جذبات ہم اپنے پہلو سے دیکھیں تو کیفیت یہی ہونا چاہیے کہ خادم آگے بڑھاتے ہوں پیچھے ہٹتے ہوں گے, آگے بڑھاتے ہوں پیچھے ہٹتے ہوں گے. نہیں عزیزان محترم, جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے دیکھا شہزادی انار نوش فرما رہی ہیں. شہزادی انار نوش فرما رہی. مولا نے سوال کیا بنت رسول انار آئے. علی بھی مزاج قدرت کا شناسا تھا, جان گیا میں نے ایک دیا ہے, یقیناً عطا رب ہے. کہاں سے آئے؟ کہا ابو الحسن یہ آپ ہی نے تو بھیجے ہیں, آپ ہی نے تو بھیجے. اب جو شمار کیا تو انار کی تعداد 10 تھی. علی نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا. معبود تیرا وعدہ حق ہے, میں نے ایک دیا تھا تو نے 10 دیے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد. عزیزان محترم, بات یہی ہے کہ ہمارا شعور, ہمارا وجدان, ہماری کیفیت, ہمارا انداز میں اگر ذرہ برابر بھی للہیت پیدا ہو جائے تو پھر آئے عزیز شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے. یہ شعر یوں ہی نہیں آ جاتے ہیں. شعر عکاس ہوتے ہیں آدمی کے جذبات کا. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے اتنا قریب کریں پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہ دے دے, بلکہ ادھر مشیت ہو, ادھر ارادہ ہو. ذرا دیکھا ہے آپ نے, محسوس کیجئے, راہب پیغمبر ہی کے پاس تو آیا تھا, جانے لگا, کم سن بچہ سامنے سے نظر آیا تھا, چہرے پہ حسن و ملال کیسا. ہائے رحمت للعالمین کے دربار سے مایوسی کیسے آئے تھے؟ کہ آیا تھا اولاد کا سوال کرنے. کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا تمہاری قسمت میں نہیں ہے. ہاتھ پکڑ کے بزم رسالت میں آ گیا. نانا کیا ہوا؟ یہ رحمت للعالمین کے دربار سے خالی کیسا جا رہا ہے؟ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین نے آواز دی نانا ہم نے ایک دیا. آئے بڑی آسانی سے سنتے ہیں. محسوس کیجئے یہ اطمینان اور اعتماد کہاں سے ہے کہ کم سن بچہ امام حسین کم سنی کے عالم میں کہہ رہے ہیں نانا میں نے ایک دیا. بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے. نانا ہم نے 2 دیے. بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے. نانا ہم نے 3 دیے. یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے, ہم نے اسے 7 دیے, 7 بیٹے دے دیے. آج کچھ افراد کہتے ہیں جناب یہ تکرار ہے, یہ تکرار ہے. یہ تکرار نہیں ہے. نبی اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں, حسین اپنے اختیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کہ اس کا تقدیر کا علم یہ ہے کہ یہ بے اولاد رہے. حسین نے آواز دی نانا اس کا علم تو یہ ہے, ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم نے اسے 1 دیا, ہم نے اسے 2 دیے, ہم نے اسے 3 دیے. نتیجتاً 7 بیٹوں کا مالک بن گیا. یہ کس طرح 7 بیٹوں کا مالک بنا؟ کہا یاد رکھو اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو تو ہم تمہاری کیفیت اور تمہاری زبان کو مشیت کا ارادہ بنا دیں. صلوات پڑھے بر محمد. اصال ثواب کی مجلس ہے, یقیناً اصال ثواب کے لیے یہی ہے کہ ہم اس بزم سے کچھ لے کے چلے جائیں. آنا اور جانا اصال ثواب نہیں ہے. اصل اصال ثواب یہ ہے کہ اس بزم میں بیٹھے جو کچھ سنا, فضائل کی صورت میں سنا یا مسائل کی صورت میں سنا. عزیزان محترم, یقیناً اس دنیا میں آنے والے 2 ہی طرح کے انسان ہیں, یا تو مرد ہیں یا عورت. یا تو وارث کی صورت میں انسان بیٹوں کو چھوڑ کے جاتا ہے یا بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتا ہے.
لیکن ہماری قاصر نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اگر بیٹے ہوں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بیٹیاں ہوں تو مایوس ہوتے ہیں کہ بیٹی وراثت میں، بیٹی وارث کی صورت میں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر تربیت ٹھیک ہو تو بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مریم کو دیکھ کے مریم دی، جبکہ بیٹا مانگ رہے تھے اور بیٹا نہ دے کے بیٹی دی، اور شکوہ کیا معبود یہ تو بیٹی ہے، تو اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اگر عمل کی منزل میں بیٹیاں آگے آ جائیں تو بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور اگر باپ کے ایصال کے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائیں، اگر باپ کی راحت کا سبب بن جائے مرنے کے بعد، تو ان بیٹیوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مرحومین کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ان کی صورت میں یا تو قرآن پیش کیا جائے یا تذکرہ آل محمد پیش کیا جائے۔ اس طرح قرآن لائق ثواب ہے، اسی طرح آل محمد کا تذکرہ بھی انسان کی نجات اور روح کی راحت کا سبب ہے۔ عزیزوں، ایک عالم دین تھے، ذرا سنیں، فضائل کی راحت کا سبب ہے، مصائب کی راحت کا سبب ہے۔ ایک عالم دین ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا دستور یہ ہوا کہ ہر نماز کے بعد وہ چند جملے مصائب کے پڑھتے اور مصائب کو اپنی ماں کے لیے ہدیہ کرتے۔ یہ سلسلہ چند دن تک جاری رہا، پھر عدم توجہ کی بنیاد پر انہوں نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا۔ ایک دن ماں خواب میں آئی، بیٹا تو میرے لیے، میری نجات کے لیے، میری راحت کے لیے اتنا بڑا کام کرتا تھا جس کو تو نے ترک کر دیا۔ عالم دین نے کہا ماں کون سا کام؟ کہا بیٹا ہر نماز کے بعد تو مصائب سید الشہداء پڑھ کے مجھے ہدیہ کرتا تھا، یہ ہدیہ میری راحت کا بہت بڑا سبب ہوتا تھا، کبھی نور کی شکل میں آتا تھا، کبھی میری راحت کی شکل میں آتا تھا، بیٹا اس سلسلے کو کیوں چھوڑ دیا؟ عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں میں سوچتا تھا بہت چھوٹا سا کام ہے، میں نے اس کو نظر انداز اس لیے کر دیا، اماں میں تو آپ کے لیے قرآن بھی پڑھتا ہوں، اماں میں آپ کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، بیٹا یہ تمام اعمال الگ ہیں، بیٹا مصائب سید الشہداء کا ثواب میرے لیے سب سے زیادہ تسکین کا سبب بنتا تھا۔ عزیزوں، کیوں نہ مصائب کا سبب، مصائب تسکین کا سبب بنے، جو مصائب سید الشہداء اللہ کے دین کی تسکین کا سبب بن گئے، جو اللہ کے اسلام کے استحکام کا سبب بن گئے۔ عزیزوں، یوں ہی تو کہا تھا امام حسین نے، اے دین محمد اگر تیری استقامت بغیر میرے قتل کے ممکن نہیں ہے تو یہ تلواروں ہاں مجھے لے لو۔ اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے امام حسین نے اس انداز سے کیا کہ تلواروں نے حسین کا استقبال کیا، نیزے حسین کی طرف بڑھے، ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر حسین کو مار رہے تھے، ارے حسین کی بے کسی کہ کبھی حسین داہنی طرف کبھی حسین بائیں طرف۔ عزیزوں، آخر حسین نے آواز دی، اے میرے اسب باوفا اپنے راکب کی مدد کر۔ ارے گھوڑے نے اپنے پیروں کو موڑا، اگلے پیروں کو موڑنا تھا کہ حسین آسانی سے زمین پا جائے، لیکن صاحب مقاتل لکھتے ہیں گھوڑے سے حسین زمین پا تو گئے، لیکن جس بھائی تمہیں تیر دے کہ لاش حسین جس میں ادھر حسینی تیروں پر معلق ہو گیا۔ ارے آخری سجدے کے لیے حسین نے اہتمام کیا کیا؟ ارے ہاتھ سے خاک اکٹھا کی، پیشانی کو زور لگا کے جھکایا، ارے ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، ارے پیشانی خاک پر رکھی، آواز دی معبود میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، تو اپنا وعدہ وفا کر دے۔ ارے شمر ملعون چلا، کند خنجر ہاتھ میں لیے حسین کے قریب آیا، ارے پسے گردن حسین کا گلا کٹا، شہزادی دیکھتی رہ گئی، رسول سامنے رہے، ارے ماں کے زانوں پر حسین کا سر قلم
سید سجاد کو ہوش آیا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، باپ کا سر نوکے نیزہ بدے گا۔ اماں پھوپھی اماں، بابا قتل کر دیے گئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے بابا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی، آپ کا جوان بیٹا موجود رہا۔ پھر کہوں گا اے سید سجاد، ابھی پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو باپ کا گٹھا سر دیکھا ہے، ابھی پامال شدہ لاشیں دیکھنا ہے، پھوپھیوں کو بے ردا دیکھنا ہے، بہنوں کے منہ پا تماچے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی میں آپ کے زہرا وابیہ وغالہ وبنیہ، معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود اس ذکر کو مرحوم کے نام اعمال میں تحریر فرما، اس ذکر کو ان کی حسنات کی زیادتی اور ان کی سیئات کی خاتمے کا سبب قرار دے۔ معبود تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق مرحمت فرما، عمل سیئہ سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ معبود ہم سب کو حسین کے رونے والوں میں شمار فرما۔ معبود ہمیں سب کو سچا عزادار امام حسین قرار دے۔ معبود تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ جو مومنین مومنات جو پریشان حال میں پریشانی کو دفع فرما، جو ایمان ان شفاء کلی عنایت فرما، جو مقروض ان پر سرودوش فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بروزگار ہیں روزگار میں ترقی عطا فرما۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آوان انصار میں شمار فرما۔ آخر میں آپ حضرت سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ مرحوم علی مہدی ابن طہور رسول اللہ